الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، یہود و نصارہ کے قبائح، یہود و نصارہ کے اعمال و افعال سیئہ قبیحہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور ان احوال کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے تسلی کا سبب بن جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبوت، رسالت، آیات بینات کے باوجود دشمنان دین جو تھے، مشرکین ہوں، منافقین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، آ کے مختلف سوالات کرتے بربنائے عناد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی، آپ کے دل مبارک پہ صدمہ ہوتا کہ ایک آدمی، اب دیکھو نا جی، کہ سورج چڑھا ہوا ہو اور وہ کہے میں نہیں مانتا، چاند نظر آ رہا ہو اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، کعبۃ اللہ سامنے موجود ہو اور کہے جی میں نہیں مانتا، پتہ نہیں یہ کعبہ شریف ہے، پتہ نہیں کوئی دوسرا کعبہ شریف ہے، تو کتنی پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی سے یہ اندازہ لگائیں کہ پھر داعی بھی انبیاء جیسے ہوں، اور خاص طور پہ رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں، ان کا مقصد بھی کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو، اپنی امت کو جہنم سے نجات دلانا ہو اور جنت میں پہنچانا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا عناد کریں اور سوال کریں تو پھر دل پہ کتنا صدمہ ہوتا۔ آپ چھوٹی سی بات کا اندازہ لگا لیں، آپ کسی کو ایک صحیح بات کہیں اور وہ نہ مانے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات مشقت، محنت، تکلیف، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کر کے صرف مقصد کیا ہے کہ امت کو ہدایت مل جائے، کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، لیکن پھر بھی وہ اعتراض کریں تو صحیح بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بڑا واضح فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ یہ بڑی پکی تحقیق پختہ بات ہے، اللہ جانتے ہیں جو آپ کے دل پہ تنگی گزرتی ہے ان کے کہنے سے۔
اللہ لیکن فاصبر بما یقول. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے ساتھ جو قوموں کا معاملہ تھا وہ قرآن میں ذکر کیا کہ میرے مدنی یہ قوموں کا تو عالم ہمیشہ یہی رہا. یہ تو ہر ہدایت کے داعی کے مخالف ہوتے. خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، سنت اللہ ہے کہ جو ان کو باطل کی طرف بلائے تو بڑے خوش ہوں گے، اور جو ان کو حق کی دعوت دے، سیدھا راستہ دکھلائے تو انہیں بڑی تکلیف ہے. آج اس دور میں بھی دیکھ لیں، کوئی آدمی اگر صحیح توحید کی دعوت دے، کوئی آدمی اگر صحیح اللہ کا دین بیان کرے تو کتنی لوگ مخالف ہوتے ہیں، مارنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے آپ ان کو باطل کی طرف بلائیں کہ بھئی نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، بس سال میں محرم کے 10 دن غم کر لیا کرو، اور ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد منا لیا کرو، کبھی سال بھر میں گھر میں قرآن خوانی کرا دیا کرو، بس ٹھیک ہے. تمہارے جیسا کوئی دیندار دنیا میں ہے ہی نہیں. اور زیادہ عقیدت کا اظہار کرنا ہو تو بزرگوں کی مزار میں آ کے قوالی کروا دو، کبھی کوئی گانے کا انتظام کروا دو، کبھی وہاں آگے اگر اور زیادہ ترقی کرنی ہے تو مزاروں کو آگے غسل دے دو، بڑے بڑے قیمتی خلاف لے کے چڑھا دو، اور بزرگوں کو راضی کرنا ہے تو پھولوں کی چادر چڑھا دو، بس بزرگ خوش ہو جائیں گے، تمہاری نماز کی کیا ضرورت. فوراً آدمی جناب فوراً دوڑے چلے جائیں گے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے نا، دیکھو نا محبت والے لوگ ہر جگہ محبت کا درس دیتے ہیں. قبریں ہیں تو محبت ہے، قوالی ہے تو محبت ہے، گانا ہے تو محبت ہے. یہ تو ہر وقت ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کو نہ مانا تو جہنم ہے، حضور کو نہ مانا تو جہنم ہے. اس لیے آج بھی آپ کے سامنے یعنی ایک حقیقت ثابت ہے کہ اللہ تبارک، آپ ایک آدمی کو نمازی بنانا چاہیں تو دیکھ لو کتنی محنت کرنی پڑے گی، اور کسی کو نعوذ باللہ نماز سے ہٹانا ہو تو کوئی منٹ کی بات ہی نہیں ہے. بس اذان سے پہلے پہنچ جاؤ گے، آؤ بھائی ذرا ہم گپ شپ لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ریڈیو چلاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، تاش واش کھیلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ. جب تک یہ نماز پڑھ کے آئیں گے ہم 2-3 گانے شانے سن لیں گے، 1 منٹ میں سارے آ جائیں. تو اس لیے اللہ رب تبارک و تعالی نے قوموں کے واقعات کھول کے بیان کیے کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں. الا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. آپ تنگی محسوس نہ کریں، یہ جو مکر کرتے ہیں، خدا کرتے ہیں، آپ بالکل غم نہ کریں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. جیسے شان والے پیغمبر برداشت کرتے گئے، صبر کرتے گئے، آپ بھی برداشت کریں. اور پھر قوموں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، حضور کے لیے تسلی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ دیکھو بنو اسرائیل کیسے کیسے سوالوں میں الجھے اور برباد ہو گئے. دیکھو نصارہ نے کیسے کیسے گل کھلائے، کوئی محبت میں بڑھ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پہ چڑھنے کے قائل ہو گئے اور دونوں پٹڑی سے ہٹ کے برباد ہو گئے. اسی طرح دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کیسا کیسا تنگ کیا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی توڑ ڈالے. تم ایسی باتوں سے نہ گھبراؤ، ان قوموں نے کیسا ظلم کیا کہ بی بی مریم پہ بہتان باندھا. تو یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی وہی کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا. اور آج ایک ایک لفظ دیکھ لو کہ بی بی مریم پہ بہتان لگایا گیا، تو کیا پھر بی بی عائشہ پہ نہیں لگایا گیا؟ بی بی مریم اگر ایک نبی کی ماں ہے تو بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے. اور پھر وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے رسول ہیں،
لیکن میرے مدنی کے شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ اور سیدہ عائشہ تو زوجہ حبیب خدا ہے، سیدہ عائشہ تو حبیب خدا ہے۔ اگر سیدہ مریم صدیقہ ہیں تو عائشہ بھی تو صدیق کی بیٹی ہے۔ اگر بی بی مریم نے زکریا علیہ السلام کی گود میں تربیت حاصل کی ہے تو سیدہ عائشہ نے بھی تو صدق کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور 9 سال کی عمر میں حضور کے گھر میں پہنچ گئی ہے۔ لیکن کیا قوم نے انہیں بخش دیا؟ کیا قوم نے وہی اعمال نہیں کیے جو سابقہ قوموں نے کیے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے کہ میرا بدنی دیکھیں کہ اہل کتاب نے اور یہودیوں نے کیا کیا کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کا عہد توڑنا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا نہ حق، وہ بھی سمجھتے تھے کہ نہ حق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہمارے اپنے عقیدے کے سوا کوئی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی، ہم تو اپنے رستے پہ بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ یہ نہیں سمجھتے بدبخت کے پردہ نہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر۔ کیوں مہر کی ہے؟ بس سبب ان کے کفر کے، جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے کافرانہ کام کیے، جب انہوں نے اللہ سے وعدے توڑے، جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جب انہوں نے آیات اللہ کا کفر کیا، تو اس کفر کے سبب نے اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ پھر پردے ڈال دیے، مہریں لگا دیے، اور فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا۔ مفسرین نے یہاں 2 ترجمے فرمائے، بعض فرماتی ہیں کہ نہیں ایمان لائے ان میں سے مگر تھوڑے، کچھ لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اکثر کے اکثر جو ہیں وہ کافر رہے، اور بعد فرمایا علماء نے کہ نہیں فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے ہیں مگر تھوڑا تھوڑا ایمان۔ کیا مانا کہ کچھ چیزوں کو تو مانا لیکن اکثر چیزوں کا انکار کر دیا، تو اگر تھوڑا ایمان لائے اور زیادہ نہ لائے وہ بھی تو کفر ہے۔ ایک آیت کو نہ مانے تب بھی کفر ہے، اور 1000 آیت کو نہ مانے تب بھی کفر ہے، ایک پیغمبر کو نہ مانے تب بھی کفر ہے، اور سارے نبیوں کو نہ مانے تب بھی کفر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہے کہ اور بات دیکھیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے اس قول جو انہوں نے بی بی مریم کے بارے میں بہتان عظیم باندھا کہ بی بی مریم صدیقہ، جس کی صدیقہ ہونے کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں۔ بی بی مریم ایک پاک گھرانے کی بیٹی، بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنایا، ان کو بیٹا بغیر شوہر کے عطا فرمایا، لیکن ان بدبختوں نے اس پر بھی بہتان باندھا، بہتان بھی چھوٹا نہیں بلکہ بہتانن عظیما، نعوذ باللہ اتنا بڑا بہتان کہ بی بی مریم کو یوسف النجار کے ساتھ نعوذ باللہ منسوب کر دیا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ نظریں دوڑائیں اور اپنے سینوں کو کھول کے غور کریں کہ بے عین ہی وہی لفظ ہیں جو بی بی مریم کے بارے میں اللہ نے کہے، اور وہی لفظ ہیں جو اللہ نے پھر سیدہ عائشہ کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
اللہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں تم نے جب ان کی بات سنی تو تم نے کیوں نہ یہ کہا کہ ہم کیوں ایسی بات کریں؟ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ کا نبی بھی پاک، اللہ کے گھرانے کی، نبی کے گھرانے کی عورتیں بھی پاک، نبی پاک کی بیویاں بھی پاک، نبی پاک کی بیٹیاں بھی پاک، ان کے گھرانے کو بھی اللہ نے حضور پاک کے لیے چن لیا، جیسے صحابہ کو چن لیا، حضور کے لیے ازواج مطہرات کو چن لیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں ان کی بدبختی، ورنہ بی بی مریم سے کیا دشمنی تھی نا، بی بی مریم علیہ السلام سے کیا دشمنی؟ اللہ اکبر۔ اور اگر چلو ایک منٹ کے لیے ان کو شبہ ہوا کہ بھئی بغیر خامد کے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو گیا، تو چلو صبر کر لیتے، جواب سن لیتے، تحقیق کر لیتے۔ جب معجزہ ظاہر ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بعد میں آ گیا، تو اس کے بعد پھر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش باقی رہتی تھی؟ لیکن نہیں، وہ اپنے بہتان پہ اسی طرح اڑے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے احوال، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ہم نے ان کو قتل کیا۔ اب خود اندازہ کریں کہ کسی عام آدمی کا قتل بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر نبی کا قتل، اور نبی کی تو شان میں کوتاہی کرنا کفر ہے، اللہ کے انبیاء کے شان میں تو بے ادبی کرنا کفر ہے۔ چہ جائے کہ اللہ کے نبی کو قتل کریں اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا۔ اب آگے اللہ حقیقت فرماتے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اور جس بات میں یہ پڑے ہیں مجرد شک ہے، جس بات میں یہ پڑے ہیں محض ان کے اپنے گمان و خیال کی پیروی ہے، انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا ہے، نہ ان کو پھانسی دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ یہود تھے۔ تو یہودیوں نے اصل میں یہ ارادہ کیا، یہ چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ یہودی میرے قتل کرنے کے درپے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک محفوظ مقام پر ایک مکان میں تشریف لے گئے۔ تو شیطان لعین تو ایسے موقعوں کی انتظار میں ہوتا ہے نا، وہ بھی تو پھر اپنے پیروکاروں کی اور اپنے بات کرنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی راہبری کرتا ہے۔ تو شیطان لعین نے انہیں خبر کر دی کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو عیسیٰ ابن مریم تو فلاں جگہ فلاں مکان میں موجود ہے۔ چونکہ ابلیس لعین جو ہے وہ جن ہے اور جنوں کا باپ ہے، اور اللہ نے انہیں قوت استدراجی دی ہے کہ ایک جن ایک منٹ میں
ایک مکان ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائیں گے، وہاں کی خبر لے آئیں گے، احوال لے آئیں گے، حالات لے آئیں گے۔ دیکھا نہیں تھا اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی ملکہ سبا کا جو عرش ہے، جو تخت ہے، وہ میرے پاس کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک۔ تو ایک سرکش جن تھا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں، اور اتنی دیر لگے گی جتنی دیر آپ مجلس کرتے ہیں نا، بس مجلس کے ختم ہونے تک میں لے آیا۔ تو جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوتیں دی ہیں، اسی لیے باقاعدہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان کے مقاعد للسمع، کہ آسمانوں کے قریب انہوں نے خلا کے اندر جو ہے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے کہ جب اللہ کا حکم آتا ملائکہ پر اور اللہ کے فرشتے اس حکم کو پھر ایک دوسرے کو پہنچاتے، ان میں سے کوئی بات یہ سنتے تو فوراً پھر آ کر اپنے کاہنوں کو پہنچا دے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہودیوں میں، اسی طرح ہندوؤں میں، اسی طرح اب تو انگریزوں میں بھی، اور ہمارے بعض اللہ معاف فرمائے ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غیب کی خبریں اور لوگوں کے حالات اور احوال بتلاتے ہیں کہ ہمارا جنوں سے تعلق ہے اور یہ ہے، تو جنوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہو سکتے ہیں، مشکل نہیں، اور ہوتے بھی ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے نا لعنہ اللہ، اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں فرمائیں، یہ ایسا خطرناک ہے کہ جب کوئی آدمی مثلا دیکھے نا جی کسی بزرگ کی بازار پہ بیٹھا ہے، چلا کاٹ رہا ہے، رات دن جاگ رہا ہے، شیئن للہ کے وظیفے پڑھ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو یہ ابلیس ایسا ملعون ہے کہ وہ چھپ کے اسی انداز میں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ جب بالکل اس میں محو ہوگا، غافل ہوگا، تو آواز دے گا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ تو یہی سمجھے گا کہ میرے مرشد کی آواز ہے، اس کو پھر لاکھ مولوی تقریر کرے، وہ کہے جی کمال ہے، میں نے تو رات خود آواز سنی ہے۔ اس لیے یہ ایسا ملعون ہے کہ علماء کو الگ طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے، پیروں کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، تاجروں کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، عام لوگوں کو الگ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، پڑھے لکھے فلسفیوں کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ ہر آدمی کے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس الگ الگ طریقے اور پھندے ہوتے ہیں۔ اب ایک جدید علم والا آدمی آئے حج میں، اس کے دماغ میں فوراً خلل ڈال دے گا کہ دیکھو جی یہ کیسی قوم ہے، بھلا یہ عقل کی بات ہے کہ 5 لاکھ جانور ذبح کر کے پھینک دو، یہ عقل ہے؟ بھلا یہ کون سی عبادت ہے کہ 350 ریال میں بکری خریدو اور ذبح کر کے پھینک دو اور 5 10 لاکھ جانور ضرب دو، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ یار اتنے مسلمان غریبوں کو دیتے ہیں تو ان کا تو کوئی غریب ہی نہ رہے۔ اس کے دماغ میں یوں خلل ڈالے، وہ کہے گا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، واقعی یہ پیسہ ضائع ہو رہا۔ اور یہ نہیں سوچنے دے گا کہ ایک دن میں سگریٹ پہ کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس پر بھی کبھی غم ہوا کہ ایک دن میں پوری دنیا میں ایک دن کا صرف حساب لگا لیں کہ سگریٹ پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے پیسے کو کیسے جلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے، خریدتا ہے پھر اپنے منہ میں رکھ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے، اس پر اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آنے دے گا، قربانی بے اعتراض دماغ میں ڈال دے گا۔ دیکھو جناب یہ کنکریاں مارنا ہے، ایک ستون کھڑا ہے، بلا اس کو جو کنکریاں مارے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک ستون ہے، خود بناتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، پھر اور بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو اونچا کر دیتے ہیں، کبھی اس کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی چھوٹا کر دیتے ہیں، اور اس کو جناب دیکھو یہ مولوی داڑھی والے پڑھے لکھے دین والے سارے کنکریاں مارے، بڑے دیوار کو جو کنکری مارتے رہو تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے دماغ میں ایک خلل ڈال دے کہ دیکھو جی یہ ایک فضول کام ہے،
ایسے کام کرنے کا بلا بتاؤ مجھے کہ فائدہ کیا ہے؟ اچھا تم نے جو دنیا میں سارے کھیل تماشے بنا رکھے ہیں، کہیں کرکٹ ہے، کہیں ہاکی ہے، کہیں ٹینس ہے، کہیں فٹ بال ہے، ان کے کیا فائدے ہیں؟ ان میں جوئے ہیں، سٹے ہیں، اس پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ سمندر کے کنارے کپڑے اتار کے پڑے ہیں جی، سن بات لے رہے ہیں، یہ کون سا عقل ہے؟ ادھر نہیں بات جاتی، دماغوں میں بھی نہیں جاتی، ادھر اعتراض نہیں، اعتراض آئے گا دین سے بدزن کرنے کے لیے، کہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالو کہ یہ دین سے بدزن ہو جائیں۔ پہلے پھر یہ دماغ بنائے گا کہ بھائی تم جو 70,000 روپے خرچ کر کے حج پہ جا رہے یار 70,000 غریب کو دے دو، اس بیچارے کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شادی ہو جائے گی، تمہارے لیے ساری زندگی دعا کریں گے، خواہ تم جا رہے ہو۔ پہلے اس کو دین کا راستہ دکھا کے اصل فرض سے روکے گا، جب ادھر سے رک جائے گا تو پھر کفر آ جائے گا، پھر اس کے لیے برباد کر دینا مشکل ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو شیطان کے اتنے پھندے ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس نے ہر آدمی کو الگ پھندوں میں گرفتار کرنا ہے۔ ملازم ہے تو الگ پھندا ہے، حاکم ہے تو الگ پھندا ہے، محکوم ہے تو الگ پھندا ہے، مولوی ہے تو الگ پھندا ہے، پیر ہے تو الگ پھندا ہے۔ ایسے ایسے وہ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب شیطان نے انہیں خبر کا دار کیا یہودیوں کو، انہوں نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام تو فلاں مکان میں موجود ہے، پہنچو۔ اچھا ایمان سے کہیں آپس میں، چلو ایک آدمی کا بات ہے آپ نہیں مانتے، قتل کرنے کا کیا مطلب؟ مثلاً ایک آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ بھی نماز پڑھو، آپ اس کی بات نہیں مانتے، نہ مانو، یہ تو نہیں کہ اس کو اچھی بات کہنے والے کو جا کے قتل بھی کرو۔ اب 4,000 یہودیوں نے آ کر اس مکان کا، اس گھر کا محاصرہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود ہیں، ان کے حواریین جو ہیں، ان کے اصحاب جو ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور باہر سے 4,000 مسلح یہودی کھڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ تم ساتھیوں میں سے کون ہے جو آج قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ کے راستے میں اور ایک اللہ کے پیغمبر کی جان کی حفاظت میں وہ اپنی جان قربان کر دے، اور اس کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ قیامت میں میرا رفیق ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا۔ روایات مبارک میں ہے کہ ایک ان کے ساتھی حواریین میں سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تو پھر بھی اسی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے فوراً اپنا امامہ، اپنا لباس، اپنا جبہ، اپنے ظاہری کپڑے انہیں پہنائے اور کہا کہ تم مکان سے باہر نکلو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ شبیہ ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام انہیں نظر آنے لگا۔ اور جب وہ باہر آیا تو یہودی تو پکڑ کے لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے، بھاگ گئے اور جا کے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ایک واقعہ کتابوں میں یوں ہے، یاد رکھیں، چونکہ قرآن پاک جو ہے ایسی تفصیلات میں نہیں جاتا، قرآن تاریخ کی کتاب یا جغرافیہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس تو پھر ایک اصولی بات کہتا ہے کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، ہم نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ بس قرآن اتنا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کو قتل نہ کیا جانا۔ اچھا اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو شبوں میں ڈال دیا۔ وہ شبوں کیسا تھا، کس انداز میں ڈالا گیا، اس کی تفصیل قرآن پاک ذکر نہیں فرماتا، قرآن مقدس اصولی اور اجمالی خبر دیتا ہے۔
یہ باقی جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ بھی سابقہ کتابوں سے ملتی ہیں، روایات اسرائیلیہ ہوتی ہیں، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے مخالف نہ ہو تو لے لو، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو چھوڑ دو۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے جب محاصرہ کر لیا تو ان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا تطلانوس، انہوں نے اپنے اس آدمی کو اس مکان کے اندر داخل کیا کہ تم اندر داخل ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ ہو اور دروازہ توڑا جائے، کھولا جائے۔ جو ہے کتب اسرائیلیہ کی یہ آتی ہے کہ وہ یہودیوں کا سب سے بڑا اہم آدمی تھا اور بڑا بہادر اور شقی تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوا، اللہ نے اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور جب اس پر شبیہ ڈالی گئی اور وہ دروازہ کھول کے نکلا کہ جی آ جاؤ پکڑو، نے کہا یہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور پھانسی چڑھا دیا۔ بندہ بھی اپنا پھانسی پہ چڑھا بیٹھے۔ اچھا، جب پھانسی ہو گئی تو بعد روایات میں یہ ہے کہ جب اس کی ناش کو اتارا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ بھائی یہ چہرے سے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے مگر بدن سے تو یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ انہیں بھی یعنی شبہ ہو گیا اسی وقت، فوراً پھانسی دینے کے بعد جب انہوں نے اپنے اس بندے کو اتارا، اب دیکھا کہ بھی چہرہ جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں باقی بدن تو نہیں ملتا۔ اور پھر ان کے کچھ عقل مند جو آئے ان نے کہا کہ بات سنو، اگر یہ عیسیٰ ہے جس کو پھانسی دی گئی ہے علیہ السلام تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا؟ جو تطلانوس ہم نے بھیجا تھا قتل کے لیے وہ کدھر ہے؟ اور اگر یہ وہ ہمارا بندہ ہے تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ یہ شبہ پڑ گیا ان کو۔ اس اشتباہ میں وہ آ گئے کہ بھائی اگر واقعی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے پھانسی دے دی، ان کو ہم نے قتل کر دیا، تو پھر ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اس کو بھی تو ڈھونڈو نا۔ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے غلطی میں آ کر اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اسی شبوں میں مبتلا کر دیے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایک قرات ہے لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، علم مانا جھنڈا، پرچم، علامت، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے پہلے وہ آسمانوں سے اتریں گے، جیسا کہ حضور پاک نے فرمایا لَيَنزُلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم، اور ایک روایت میں ہے عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّ بَيْضَاءَ دمشق، کہ وہ دمشق میں اتریں گے، شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور فرمایا کہ اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی قوت دیں گے، اتنی طاقت دیں گے، اتنی غلبہ دیں گے کہ لَيَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، کہ وہ صلیب کی شوکت کو بھی ختم کر دیں گے، اور اس وقت جو عیسائی ہوں گے وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، یہودیت کو بھی ختم کر دیں گے، اور نہیں باقی رہے گا زمین پہ مگر ایک دین، دین اسلام، اور دین اسلام جو ہے وہ پھر ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ امن بھر دیں گے، اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کرام نے کتابیں باقاعدہ الحمدللہ لکھی ہیں کہ تقریباً 100 حدیث ملتی ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اس بات کی دلالت ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں اتاریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب وہ زمین میں آئیں گے تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، ان کو تو نبوت پہلے مل چکی حضور سے، ان کو رسالت پہلے مل چکی، ان کا زمانے نبوت اور رسالت جو ہے وہ پہلے گزر چکا، بعد میں جب اتریں گے وہ تابع ہوں گے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اتریں گے جب دنیا میں تو لوگوں کو اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بلکہ وہ کلمہ یہی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ خود بھی تابع ہوں گے شریعت اسلام۔ اب جناب آگے دیکھیں، اور افسوس کی بات ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ شیطان بڑا ملعون ہے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کافروں کو تو چھوڑ دو، جوڑے یہودی تو آج تک شبہ میں نہیں، ہم نے قتل کر دیا، ہم نے پھانسی چڑھا دیا، ان کو تو آپ چھوڑیں گے، یہودی کافر ہے، نصرانی کافر ہے، کافر سے کیا جھگڑا، وہ تو پہلے کافر ہے۔ انہوں نے تو ہمارے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان کے کفر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کے ساتھ تو زیادہ اور مباحث میں پڑھنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ موجودہ عصر میں اور دور میں بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آسمانوں پہ جانے کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نہیں گئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ جیسے کہ قادیانی، مرزا قادیانی جو ہے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی بنا، کبھی مجدد بنا، کبھی اس نے آخر میں آگے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی باقاعدہ اپنی معتقدین کو یہ عقیدہ سکھلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ختم ہو گئے، فوت ہو چکے ہیں، اور بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا کہ وہ کشمیر میں دفن ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے۔ اتنی جھوٹی باتیں لکھ دی، اور لوگ جو ہے آج تو قصہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی جھوٹ بولے نا، ماننے والے اس کو بھی مل جاتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ آپ غم و شم نہ کیا کریں۔ تم کوئی پارٹی بنا لو، تمہیں بھی بندے مل جائیں، تم کوئی ایک نیا مذہب گھڑ لو، تمہیں بھی بندے مل جائیں، تم کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، منت ماننے والے وہاں بھی آ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اگر قبر نہ بھی ہو تو ویسی شکل بنا کے غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، کوئی ضروری ہے بندہ دفن کرنا؟ اب تو وہ بھی ضرورت نہیں رہی کہ نیچے کوئی بندہ دفن کرو، اب کوئی ایک نیا مذہب کا شوشہ چھوڑ دیں، بس وہ بھی ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ اب دیکھیں نا جی، جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا تو دنیا میں دہری ہے کوئی کم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے مدنی پاک کی نبوت کا انکار کیا، کوئی دنیا میں کم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، وہ دنیا میں کم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی حقانیت کا انکار کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صدیق کی صداقت کا انکار کیا، عمر کی عدالت کا انکار کیا، عثمان کے حیا کا انکار کیا، علی کی شجاعت کا انکار کیا، موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کا انکار کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل حدیث رسول کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو حدیث مانتے ہی نہیں، 250 سال کے بعد حدیث لکھی گئی ہے، یہ کون سی بات ہے کہ 250 سال تک لوگوں کو باتیں یاد رہ گئی تھی حضور پاک کی؟ میں کہا ہمیں تو 10 دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، تو ساری باتیں جو حضور پاک نے فرمائی تھی 250 سال تک کیسے محفوظ رہیں، وہ کیسے لوگوں کے دماغ میں رہ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو حدیث مانتے ہی نہیں، بس جو کچھ قرآن میں ہے ٹھیک ہے، باقی ہم نہیں مانتے۔ تو ان کو بھی پاننے والے مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ منکرین حدیث کی باقاعدہ دنیا میں اب باقاعدہ جماعتیں،
اچھا آپ حیران ہوں گے، اب دنیا میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو شیطان کی پوجا کرتی ہے. انہوں نے اپنا دیوتا جو ہے شیطان کو بنایا، باقاعدہ اس کی پوجا کرتے ہیں ابلیس کی. وہ کہتے ہیں کیونکہ سارے کام تو یہی کراتا ہے تو اصل خدا تو یہ ہے. اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آگ کو خدا سمجھا. آج بھی دنیا میں موجود ہیں آگ پوجنے والے. آج بھی دنیا میں مجوسی موجود ہیں، پارسی جتنے ہیں وہ سارے آتش پرست ہوتے ہیں، سارے آتش کی پوجا کرتے ہیں، موجود ہیں دنیا میں. اچھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے کہا جو ہمارا امام ہے نا جی اس وقت، اس امام کو اختیار ہے جتنی نمازیں منسوخ کر دے، جتنی دین چھوڑ دے، بس امام راضی ہو جائے، ہم سے پیسے لے لیں گے، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ یہی لے کے دے دے گا آغا خان. اس کی پارٹی نہیں ہے، اس کو سونے میں تولتے ہیں، چاندی میں تولتے ہیں، پلاٹینم میں تولتے ہیں. اس کے عقیدت مندوں کا یہ عالم ہے. اور ان کے عقیدت مندوں کا یہ عالم ہے کہ بعض گھروں میں جب داخل ہوتا ہے تو 2 رویہ عورتیں لیٹ جاتی ہیں، ان کے بالوں پہ قدم رکھ کے جاتا ہے. تمہارے پیر تو ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے، وہ تو اور ترقی کر گیا. اچھا ہندوؤں کے پنڈت دیکھ لو، جوگی دیکھ لو، ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جوگیوں کے دروازے پر. اب تو مسلمانوں نے بھی جوگی رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بتلاؤ ہم کل کام کیا کریں. یہ جتنی تمہارے سیاست کے مارے ہوئے ہیں نا ان سب کے جوگی ہیں. کوئی جوگیوں کے پیچھے ہے، کوئی ہاتھ دکھانے والوں کے پیچھے ہے، کوئی منجمین اور ستارہ نویسوں کے پیچھے ہے، کوئی جن کو تابع کرنے والے کے پیچھے ہے کہ جی بس اپنے جن کو کہو اس کو اتاریں اور مجھے اوپر بٹھا دیں. اور وہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فکر نہ کریں، بس ابھی 2 مہینے 4 مہینے لگیں گے پھر کام ہو جائے گا، بس اتنی خرچ کرتے رہو چونکہ جن کھاتا بھی تو ہے نا. ہر پارٹی کے ماننے والے موجود ہیں. یہ فکر نہ کیا کرو. کوئی تم کل سے یہ کہنا شروع کر دو نا جی آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے، ماننے والے تمہیں بھی مل جائیں. اب مسلمانوں میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور پھر قرآن سے استدلال کیا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں تمہیں موت دوں گا اور پھر تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف. وہ کہتے ہیں موت پہلے ہوگی، اٹھانا بعد میں ہوگا، لہذا پہلے کیسے اٹھ گئے. ہم سے ان کو بھی دلیل مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ حالانکہ یاد رکھو کہ اللہ نے یہاں وفات کا ذکر پہلے کیا، اٹھانے کا بعد میں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دونوں کا رد میرا مولا قرآن میں کر رہے ہیں، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی. عیسائی کہتے تھے وہ خدا ہے، عیسائی کہتے تھے خدا کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا میں تو اس کو موت دوں گا. خدا پہ موت کیسے آتی ہے پاگلو؟ اس آیت میں یہودیوں کا رد تھا، عیسائیوں کا رد تھا. اور دوسری آیت میں یہودیوں کا رد تھا جو کہتے کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا. یہ کیسے قتل کریں گے؟ ان کی کیا طاقت ہے کہ تمہیں قتل کریں؟ تو اللہ کے قرآن کو انہوں نے بگاڑا اور اپنے مطلب کے معنی لے لیے. اس لیے قرآن پاک نے یہاں وضاحت فرما دی. فرمایا میرا مدنی بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آگے دیکھیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. موت ہی کی جو ضمیر ہے اس میں 2 قول ہیں مفسرین کرام کے. اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اس پہ ایمان لائیں گے. ایمان کب لائیں گے؟ قرآن فرماتا ہے قبل موت ہی. تو بعض کہتے ہیں موت ہی کا ضمیر جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ یہ اہل کتاب جو منکر ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے
جب عالم برزخ سامنے آئے گا، جب عذاب کے فرشتے دیکھے گا، اس وقت کہے گا کہ عیسیٰ سچ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا، لیکن وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ تو موت سے پہلے اس وقت ہے جب برزخ سامنے آ گیا۔ جیسے فرعون بھی تو ایمان لایا تھا، جب غرق ہونے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اس کو ایمان نے فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی حق حق ہے، مرنے سے پہلے ہم اہل کتاب جب عذاب دیکھیں گے سب نظر آئے گا، کہیں گے ہائے بالکل عیسیٰ رسول ہے، کہ اس وقت ایمان فائدہ نہیں۔ ایک اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ وہ کہتے ہیں موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جب آپ اتریں گے تو جو اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب اسلام لے آئیں گے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اس وقت فرمایا جتنے اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب اسلام لے آئیں گے۔ اور فرمایا ان شئتم فقرؤوا، اگر چاہو تو پھر یہ آیت پڑھ لو۔ اور فرمایا قبل موتہ، اے موت عیسیٰ، اے موت عیسیٰ، اے موت عیسیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اس کا ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ جب اللہ آسمانوں سے اتاریں گے تو جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں یہود تو نہیں ہوں گے، ان کے لیے تو پھر سزائے موت ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر قیامت والے دن ہم ان کو ان پر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ قیامت والے دن جیسے ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دیں گے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے۔ واللہ عالم۔ بھائی آپ کو تو نریل کے تیل پہ لگ گئے، بھائی اس زمانے میں یہی تیل تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے، وہی اکٹھے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عورت کو جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، اگر حرم میں موجود ہے تو نماز پڑھے، اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی پہلے بتا دیا، پھر وہی رکھا ہوا ہے۔ غلام رسول، غلام غوث، غلام حسین، ایسے نام رکھنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو غلام کا معنی ہوتا ہے نوکر، عربی میں غلام کہتے ہیں بیٹا، عربی میں غلام کا لفظ جو ہے لڑکا، انا یکون لی غلام، تو اللہ کے قرآن کے اعتبار سے یہ لفظ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ فیض رسول یا عطائے رسول یہ بھی نہیں، اللہ ہی فیض کر کے بچہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہے مرد لڑکا دے لڑکی دے، کسی کے فیض سے لڑکا لڑکی نہیں ملتی۔ اگر کوئی دنیا میں زندہ بزرگ دعا کرے پھر بھی اللہ دیتا ہے، وہ تو دعا کرنے والے ہیں۔ اچھا، حضرت قاضی عبداللطیف سے وفات فرمائے، انا للہ، اللہ مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اور بہت بڑے عالم تھے، ساری زندگی اہل سنت کے لیے، دین حق، مسلک کے حق کے لیے جہاد کیا۔ ایک آدمی نے کسی رشتہ دار کے لیے ویزا بھیجا، وہ آیا، کام نہیں ملا، واپس چلا گیا، فوت ہو گیا۔ پیسے اگر اس نے قرضہ دینا ہے تو قرضہ تو دینا پڑے گا، مرنے سے قرضہ تو معاف نہیں ہو جاتا، اس کے وارثوں کو ادا کرنا چاہیے، یا پھر جس کا قرضہ ہے وہ بخش دے۔ اگر کوئی آدمی ملک سے باہر مزدوری کے لیے جائے تو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کتنا عرصے تک دور رہ سکتا ہے؟ اصولی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، 6 مہینے کے بعد لازماً اپنے بیوی بچوں سے ملے۔
لیکن علماء فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں اور حالات اس کے محفوظ ہیں، بیوی کی عزت عصمت کی حفاظت ہے اور سال 2 سال بعد لگا ہے تو جائز۔ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ کرتے ہوئے اگر مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پہلے طواف پورا کریں، طواف پورا کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھیں اور پھر سنتیں پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران رکی ہوئی دباؤ پڑ رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے، وہ باہر جائے اور اس کے بعد وضو تازہ کر کے پھر نماز پڑھے۔ وہ تو پھر اسی خیال میں کھڑا رہے گا نا، اللہ کا خیال تو کیا۔ خاوند اور بیوی جو ہیں دونوں نوجوان ہیں اور بیوی کو بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، تو کیا وہ بچہ روک سکتے ہیں؟ اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر 1 نہیں 2 3 یہ فیصلہ کریں کہ اس کو بچہ پیدا ہونے میں یعنی جان کا خطرہ ہے تو وہ روک سکتے ہیں۔ نماز فرض کے بعد سنت پڑھنا ہوگا، پہلے تسبیحات پڑھیں جو حضور پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، پڑھنے کے بعد پھر آرام سے سنت پڑھیں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کے لیے طواف کر سکتے ہوں، بیوی کے لیے تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم اپنے لیے طواف کیا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ یہاں ایک صف خالی رہتی ہے مغرب میں نماز کے لیے، خالی نہیں رکھنی چاہیے۔ 2 بھائی یہاں رہتے ہیں، پاکستان میں ماں نے خودکشی کر لی، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ قادر ہے معاف کریں، ورنہ تو حرام موت ہے، احادیث مبارک میں اس کے لیے بڑی سخت حکم۔ یزید کو بعض لوگ قاتل نہیں مانتے، تو آپ مان کے کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے اس کو؟ نہ آپ سے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں، یہ کوئی ایمان کی جز ہے، قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا ہم سے۔ جب اس وقت سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا تو اس کے بارے میں زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جانے تھا، خدا جانے نہیں تھا، تاریخ کے معاملات ہیں۔ بہرحال وہ خود تو قتل میں شریک نہیں تھا نا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آرڈر تھا، یہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ آج دور میں جو قتل ہوتی ہیں، جو اعانت ہے آپ کے ہاں 109 جسے آپ کہتے ہیں، وہ ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اچھا، اور اگر حضرت حسین نے اسے معاف کر دیا ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو قریبی رشتہ دار تھے نا۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت معاویہ کا۔ معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی سفیان کا۔ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب ابو سفیان کیا تھے؟ پھر تمہاری ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں، ہم کیوں اپنی قبریں خراب کریں؟ اللہ کے بندے، ان کی تو رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے۔ یعنی ابی طالب جو ہیں حضرت علی کے والد اور حضرت معاویہ کے والد، دونوں بھائی ہیں۔ پھر حضرت معاویہ کی ہمشیرہ جو ہیں وہ زوجہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ماں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ تو یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، ایسے معاملات میں بڑھ کے اپنے عقیدوں کو، نہ اپنے عمل کو، نہ اپنے معاملے کو خراب کریں۔ یہ معاملات ہیں، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، جس کی دربار میں فیصلہ ہونا ہے۔ ہم سے نہ یہ مسئلہ پوچھا جانا ہے، نہ ہمیں ایسے مسائل میں دخل دے کے اپنے وقت کو بلا وجہ ضائع کرنا چاہیے۔ میں بہت پریشان ہوں، تو پریشانی میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے دعا منظور کرنے کا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ کے بندے، یہی تو مانگنے کا وقت ہے۔ جب آدمی بالکل پریشان ہو، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، بس دل لگا کے رو پڑے، کام بن جاتے۔
اگر کوئی آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، مدینہ منورہ میں جائے تو واپسی پہ اس کو عمرہ بالکل کرنا چاہیے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں اتنی سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر عمرہ نہیں کرے گا تو اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک دم بھی ادا کرنی پڑے گی۔ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس جانے والے کی نیت جو ہے وہ عمرے کی نہیں تھی، یعنی کاروبار تھا، کسی کو ملنا تھا، کوئی اور دنیاوی معاملہ تھا، اور اس نے عمرہ نہ کیا تو جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھو، اگر عمرہ کر لے تو باقی امام روکتے ہیں کہ نہ کرے؟ اچھا، اگر کر لیں تو فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، یا اس کو تکلیف ہوگی؟ اگر قیامت والے دن ایک مجتہد کا قول تو پکا ہوگا نا کہ بھئی اگر فیصلہ ہو گیا کہ جی عمرہ نہیں کرنا تھا، کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن جو کیا اس کا ثواب تو نہیں جائے گا نا۔ اور اگر فیصلہ ہوا کہ عمرہ ضرور کرنا تھا، جس نے نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے سمجھا کریں کہ ہر وہ کام کیا کریں جس میں بھلائی زیادہ ملے۔ باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں یعنی جرم نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ کرے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ضرور کرو۔ کسی شیعہ کے جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال علماء نے منع لکھا ہے۔ داڑھی کٹانا جو ہے جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ایک دفعہ صغیرہ ہے، بار بار جب کٹائے گا تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ فوٹو کھنچوانا بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں کم عمری میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، نکاح کرتے ہیں تو ایک شربت کا گلاس جو ہے وہ دونوں کو پلا دیتے ہیں کہ گویا نکاح ہو گیا۔ شربت پینے سے نکاح نہیں ہوتے۔ اگر ان کے اولیاء نے مثلا لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ، دونوں نے ایجاب قبول کرا دیا، قبول کا نکاح ہو جائے گا۔ شربت پینے سے نکاح شکا نہیں بنتے۔ ایک ایکڑ کا تالاب پانی کا بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں پلید ہوتا، بہت بڑا تالاب ہے۔ میرے اوپر تویز ہے اور میرا ذہن کام نہیں کرتا، تم اور کوئی بڑا تویز والا ڈھونڈو، مجھے تو خود نہیں آتے۔ یہ ایسے وہم بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندے وہم کے چکر میں نہ پڑو، کوئی اور تمہیں مل جائے گا جو کما رہے ہو، انشاءاللہ وہ لے جائے گا، تمہارا دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بہرحال نہیں آتا، سیدھی سی بات یہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر۔ اللهم يسر امورنا، امور اولادنا، امور اخواننا، امور بناتنا، اصحابنا، امور المسلمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا